کہانی کی شروعات میں ڈیو یو وانگ ایک گول کیپر دکھایا جاتا ہے جو اپنے کیریئر میں بہت کامیاب تھا، لیکن اپنی کچھ حرکتوں کی وجہ سے ٹیم سے نکالا گیا۔ اب وہ لڑکیوں کی ٹیم میں کھیلتا ہے، ہوٹل میں سرف ہوتا ہے اور ماڈل بنتا ہے بغیر کپڑوں کے۔ پھر مسٹر جین سے لنچ کے دوران اپنی ٹیم میں جانے کی بات کرتا ہے اور بولتا ہے، ٹیم کو میری ضرورت ہے، میں ایک بھی گول نہیں دوں گا۔ پھر میچ کے دوران ایک گول بھی نہیں روک پاتا، 5-0 سے میچ ہار جاتا ہے۔ دوسری ٹیم والے اسے ہوا میں اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ ٹیم سے ایک بار پھر نکل جانے پر بہت اداس ہوتا ہے۔ اپنے دوست سے ملتا ہے، اس کا دوست بولتا ہے، میں کوچ سے بات کر کے تمہیں ٹیم میں شامل ہونے کا بولوں گا، لیکن کوچ اسے نہیں رکھتا اور بولتا ہے، تمہارے سے اچھا گول کیپر تو وہ کتا ہے۔ ڈیو کا دوست بولتا ہے، ٹیم کو میری اور ڈیو کی ضرورت ہے، تو کوچ دونوں کو ٹیم سے نکال دیتا ہے۔ دونوں اداس ہو کر گاڑی سے جاتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی سے ٹکرا کر گر جاتا ہے تو دونوں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آدمی کو پکڑ کر گاڑی سے مارتے ہیں اور اس کے جسم سے گاڑی کو صاف کرتے ہیں۔ ایک لڑکی اپنی اسکوٹی سے جاتے ہوئے یہ دیکھ کر لوگوں کو جمع کرتی ہے اور اپنے فون سے ویڈیو بناتی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کو جیل ہو جاتی ہے۔ پھر مسٹر جن دونوں کی بیل جیل سے چھڑواتا ہے اور اپنے آفس میں 2 بزنس مین کے سامنے لاتا ہے۔ ڈیو کو ایک آفر ملتی ہے، 1 بلین یوان خرچ کرو گے تو تمہیں 30 ملین یوان ملیں گے۔ کیا بات ہے یار، ایسی آفر تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ رول کے مطابق 1 بلین یوان لیگل خرچ کرنے ہوں گے۔ مہینے کے آخر میں پیسے نہیں بچنے چاہیے۔ پیسے کسی کو گفٹ نہیں دے سکتے اور پیسے اپنے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ 100 ورکر رکھ سکتے ہو، کوئی مہنگی چیز نہیں لینی، کوئی مہنگی چیز نہیں توڑ سکتے اور نہ خرید سکتے ہو۔ پیسے چیریٹی میں بھی نہیں دے سکتے اور کسی کو یہ آفر کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ بزنس مین بولتا ہے، تمہیں یہ آفر منظور ہے؟ اگر یہ آفر ہار گئے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ڈیو آفر قبول کرتا ہے۔ ایک اسسٹنٹ لڑکی ہوتی ہے جو ڈیو پر نظر رکھتی ہے۔ وہی لڑکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈیو جیل گیا تھا۔ لڑکی ڈیو کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن ڈیو بولتا ہے، یہی میری اسسٹنٹ ہوگی۔ پھر ڈیو کو پیسے دکھائے جاتے ہیں۔ پیسوں کو دیکھ کر ڈیو بہت خوش ہوتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پیسوں کا بیگ لے کر مال میں جاتا ہے۔ گارڈز کو پیسوں کی آفر کرتا ہے، مہنگی گاڑیاں لیتا ہے۔ اپنی ٹیم میں جا کر بولتا ہے، میں اپنا اسٹیڈیم بنا کر تمہیں ہراؤں گا۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ہنستے ہیں۔ ڈیو بولتا ہے، میں امیر ہوں۔ سب بولتے ہیں، مذاق مت کرو، تمہیں تو ٹیم سے نکال دیا ہے۔ پھر ڈیو پیسوں کی بارش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ڈیو اکیلے اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ گاڑی میں فلرٹ کرتا ہے، لیکن وہ بولتی ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے۔ پھر ڈیو ایک مہنگے ہوٹل میں جا کر 1 مہینے کے لیے ہوٹل خرید لیتا ہے۔ 1 ملین کا ہیئر کٹ کرواتا ہے، مہنگے مہنگے فرنیچر لیتا ہے، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ۔ اسسٹنٹ بولتی ہے، تم تو سارے پیسے جلدی خرچ کر دو گے، میں پیسے خرچ کرنے میں بہت کنجوس ہوں۔ ڈیو بولتا ہے، اسسٹنٹ ہو، اسسٹنٹ ہی رہو۔ پھر اسسٹنٹ اپنے بوائے فرینڈ سے ملواتی ہے۔ ڈیو اسے ڈرنک کی آفر دیتا ہے۔ پہلے تو نہیں لیتا، لیکن بعد میں ڈرنک کرتا ہے۔ اس پر اسسٹنٹ بریک اپ کر لیتی ہے۔ پھر ڈیو کی میٹنگ ہوتی ہے۔ دوسرے بزنس مین سے انویسٹمنٹ کرواتا ہے، ان کمپنی میں جو کبھی بھی سڑک پر آ سکتی ہیں۔ ایک آدمی عجیب سی مشین سے نہاتا ہے، پھر مساج کرواتا ہے۔ اسسٹنٹ آ کر بولتی ہے، آپ کی میٹنگ ہے۔ میٹنگ کے دوران ڈیو بولتا ہے، جو کمپنی فیل ہو رہی ہیں میں ان میں پیسہ لگاؤں گا، لیکن کوچ بولتا ہے، میں بزنس بڑھانا چاہتا ہوں، بول کر چلا جاتا ہے۔ اسسٹنٹ بھی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ ڈیو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اسسٹنٹ اکیلے اپنا برتھ ڈے مناتی ہے، لیکن اس کا بوائے فرینڈ پھولوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ اس کا بوائے فرینڈ کیک کھاتا ہے بغیر بتائے، جس پر اسسٹنٹ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور کیک کو اپنے بوائے فرینڈ کے منہ پہ مار دیتی ہے۔ پھر ڈیو آ جاتا ہے اور پورے شہر میں آتش بازی، فائر ایلومینیٹ کرواتا ہے۔ اسسٹنٹ بولتی ہے، میں تمہیں ڈیٹ نہیں کر سکتی، تم مجھے انکل یا بھائی لگتے ہو۔ ڈیو ہر جگہ اس کے پوسٹر لگواتا ہے اور ٹی وی میں ایڈز بھی آتے ہیں کہ اسسٹنٹ ایک چانس دے گی ڈیو کو۔
سب لوگ اسے سیلیبریٹی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک ٹیکسی سے جاتی ہے اپنا چہرہ ڈھک کر، پھر ڈیو کا پرپوزل قبول کر کے ایک ایونٹ میں جاتی ہے، ڈانس کر کے تصویریں کلک کر کے ڈنر کرتی ہے اور فٹ بال کھیلتی ہے۔ ڈیو اپنا پروجیکٹ دکھاتا ہے، ایک انشورنس کمپنی میں شامل ہونے کے لیے صرف $1 لگیں گے، جس میں ایکسرسائز کر کے جتنی کیلری کم کرو گے اتنے یوان ملیں گے۔ سب لوگ یہ انشورنس کا سن کر سڑکوں پر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ لوگ اب لفٹ سے نہیں سڑکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جم میں رش بڑھ جاتا ہے اور وہ عجیب سے بات مشین کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس پر ڈیو کو ایک ایوارڈ بھی ملتا ہے۔ ڈیو بولتا ہے، میں لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے بزنس کروں گا، جس پر کسی کو یقین نہیں ہوتا۔ پھر ایک فٹ بال کا میچ ہوتا ہے جس میں ڈیو کے فینس بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیلی کاپٹر سے انٹری کرتے ہیں۔ میچ میں بلا وجہ انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ دوسری ٹیم گول پر گول کرتی ہے۔ 8-0 کا میچ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک گول دائرہ بنا کر گول روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی گول ہو جاتا ہے 9-0 سے۔ کوچ بولتا ہے، ہم 2 ڈجٹ سے نہیں ہار سکتے۔ سب پلیئر گول کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عوام میں اسسٹنٹ اور اس کا بوائے فرینڈ کے درمیان بہت بحث ہو جاتی ہے۔ اسسٹنٹ گراؤنڈ چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور بوائے فرینڈ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ گراؤنڈ میں چہرے پر گول کھا کر کسی طریقے سے گول روک لیتے ہیں، جس پر عوام بہت خوش ہو جاتی ہے کہ وہ 2 ڈجٹ سے میچ نہیں ہارے۔ پھر ڈیو کو ایک کال آتی ہے جس میں ڈیو کو بتایا جاتا ہے، آپ کی اسسٹنٹ کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اگر شام 6 بجے تک 10 ملین یوان نہیں ملے تو مار دیا جائے گا، جو کہ ایک چال ہوتی ہے مسٹر جن کی۔ ڈیو دن بھر موج مستی کرتا ہے۔ شام 6 بجے جب مسٹر جن دیکھتے ہیں ڈیو نہیں آیا تو جانے لگتے ہیں، لیکن ڈیو پیسے لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر مسٹر جن کو بہت اچھا لگتا ہے، تو سارے پیسے ڈیو کو مل جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد دکھایا جاتا ہے، ڈیو کی اسسٹنٹ اب پریگننٹ ہے۔ ڈیو پیسے چیریٹی میں دینا چاہتا ہے، لیکن پیسے اپنے لیے بھی تو رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے ایک بڑی لسٹ بناتے ہیں اور کوئی پیسہ بھی چیریٹی میں نہیں دیتے، اور یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔